الحمد لمن له الحمد والخلق والخلق والأمر والذكر والشكر والملكوت. شهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عیسیٰ اچھی کہندہ ہے دی کو آواز کھول یار. الحمدللہ اللہ ذوالجلال والاکرام دی مہربانی اور اللہ دے ہی فضل و عنایت نال تواڈی خدمت دے اندر اس جگہ تے حاضری دا اے موقع اللہ نے عطا فرمایا ہے. دعا ہے کہ اللہ ذوالجلال والاکرام اس موقع نو ساڈی نجات دا ذریعہ بنائے. دنیا دے کام دھندیاں وچ مصروف اور پھسے ہوئے انساناں نو اس دور وچ بھی اگر اللہ دا دین سنن دا شوق ہے تو
تو یہ مطلب یہ ہے کہ اجاں قیامت بہت دور ہے. پھر صرف ایک سننا سناونا ہوندا ہے. اس تو مزید زیادہ جڑا ہمت دا کام ہے وہ ہے سنن اور سناون دا انتظام کرنا. تساں تشریف لایا ہے یعنی سنن والے آئے، دریاں شریاں وچھیاں پیان، کناتاں تمبو لگے ہوئے، آن کے تساں بہ گئے. اس تو علاوہ تو تہاڈا کوئی خرچہ نہیں نا. ایہو ہی خرچہ ہے جڑا گھروں آ گئے ہو. سناون والا بھی گھروں آ گیا، اگے سٹیج لگی ہوئی، آ کے کرسی تے بہ گئے. یہ کرسی اتھے کہیں رکھی، دریاں کہیں بچھائیاں، تمبو کہیں لائے، ساؤنڈ کہیں منگایا، محنت کہیں کیتی، ایدہ کہیں نو پتہ ہے. او دے بارے کدی کہیں پوچھے ہی نہیں. جیڑی پارٹی سب تو زیادہ اہم ہے اللہ دے نزدیک، او دے بارے کدی کہیں نہیں پوچھے. حالانکہ نہ تساں اتھے ہوندے تے نہ میں ہوندا اگر انتظام کرن والے نے نہ کیتا ہوندا. تساں گھر بیٹھے ہویا تے میں بھی اساں دوہاں نو اتھے کٹھیاں کیتا ہے اس بندے جائیں اے سارا انتظام کیتا ہے. اس واسطے ساریاں نالوں زیادہ بدلے اور ثواب دا حقدار بھی او ہوئے. وہ بھاویں سٹیج تے نہیں نظر پہ آندا، اور اکثر انہیں ہی ہوندا ہے کہ ایو جے لوگ کوئی نہیں نظر آندے، وہ کام دھندے وی لگے ودے ہوندے. لیکن سب نالوں زیادہ اللہ دے انعام دا حقدار ہوئے. تو اللہ کولو اپنے واسطے بھی تے ایہو جے بندیاں واسطے بھی دعا کیتی کرو کہ اللہ ایہو جے لوگاں نو بھی مزید توفیق دیندا رہے، اللہ دی راہ تے خرچ کردے رہن، اور اللہ انہاں دے گھراں دے اندر برکتاں نازل کردا رہے. میرے ذمہ ایک خاص واقعہ لگایا ہے چودھری ارشد صاحب نے. پتہ نہیں اس دل چ کیویں گل آئی، یا اس کو کہیں آکھیا، یا انہیں دا شوق ہو سی اپنا بھئی جداں دی اس میرے کولوں اے وعدہ تاریخ لئی ہے، اداں دا اس میں بار بار اے یاد دوایا کہ تساں جناب حضرت موسیٰ علیہ السلام دا قصہ سناونا ہے. حقیقت ہے بھئی سارے کسے نالوں لمبا قصہ ہی ہوئے. اور اللہ نے بارہا قرآن مقدس یہ دہرایا ہے، کیونکہ اس دی قصے دی اور اس قوم دی مماثلت اس قوم نال بہت زیادہ ہے. اس پیغمبر دی امت موجود بھی ہے اس لئے جس لئے قرآن نازل پہ ہوندا، وہ تو اجاں تھوڑی موجود ہے. انہاں دی امت ہون دے دعویٰ کرن والے لوگ یہود و نصارہ، یہ تورات انجیل بائبل وغیرہ منن والے لوگ. اس واسطے اللہ نے اس قوم دا حال صاحب تورات پیغمبر دا حال یعنی موسیٰ علیہ السلام مختلف انداز نال مختلف موقعوں تے بیان فرمایا. اس دے اندر بہت ساریاں نصیحتاں اور
سبق آموز چیزاں ہیں، وہ ساریاں بیک وقت بیان نہیں ہو سکتی، کیونکہ اللہ نے بھی بیک وقت بیان نہیں کی تھی۔ یہ پورے 23 سالہ دور نبوت کھلار کھلار کے اللہ نے بیان کیتا ہے قصہ۔ اس واسطے یہ سارا تا ایک عنوان دے تحت نہیں ہو سکتا، البتہ جڑی آیت میں تواڈے سامنے پڑھی ہے اس دی مناسبت نال گل یہ ہے کہ یہ جڑی دنیا ہے جڑی وچ اساں تساں رہندے پئے ہیں، یہ اسباب دے تحت ہے، بندہ خود اسباب نال ہے، ہر چیز دے اسباب بن دن جی۔ بارش وسدی ہے تو زمین آباد ہوندی ہے، نرم ہوندی ہے، پھر وہ نرم ہوندی ہے تاں وہ ہل واندن وت وہ فصلاں تے غذاواں نکلدیاں، وہ غذاواں ڈنگر بھی کھاندن تے بعض ایسیاں غذاواں جڑیاں انساناں دے استعمال دیاں وہ کھاندن، ول انسان اگاں تو اگاں وددن جمدن مردن، سارے سسٹم نظام اسباب نال۔ ویسے بھی بندہ کسی نو آتا ہے او مینوں پانی گلاس بھر کے آن دے، او فلانی شے مینوں چاہ کے آن دے، یہ سبب بنائندا ہے۔ کسی دن نو ملنا ہے تو ٹر کے بہنا پوندا ہے، یہ بھی سبب ہے۔ اے اسباب نال چلدا پیا سارا سلسلہ، ما فوق الاسباب، یعنی جتھے دنیا دے سبب بظاہر نہ ہوئن اتھے اگر کام آندا ہے تو صرف اللہ کام آندا ہے۔ ای ہو جائے موقع تے اللہ فرماندا ہے جتھے تینوں دنیا دا کوئی سبب نظر نہ آندا پہ ہوئے، ہر پاسوں تینوں کوٹ مصیبتاں دے چڑھے ہوئے ہوئن، پریشانیاں دے، تو کیا کرنا ہے؟ ہن دنیا دے سبب تک گئے مک، تو ہن انج کرنا ہے بھئی صرف بھروسہ میرے اوتے رکھنا ہے۔ دنیا تینوں آکھے پئی بھئی تو ایڈا مطمئن بیٹھا جویں معلوم دا ہنے تیرے واسطے بوہا کھول بینا، تو کہیں دے آکھن نال کسے گل نال پریشان نہیں ہونا، کسے دی گل سن کے اللہ والو دھیان ہٹاونا نہیں، تو کرنا ہے انا اعتبار، بندیاں تے انا اعتبار نہ کریں، سبب ویکھ کے اعتبار کریں۔ اللہ دوتے بغیر سبب ڈٹھے ان ڈٹھا ایمان بالغیب تے انا اعتبار کریں صرف اللہ دی ذات تے۔ وہ تیرے چفیروں اگر مصیبتاں دیاں کداں چڑھی ہوئی سن، اللہ فرماتا ہے من یتوکل علی اللہ فہو حسبہ، وت ساریاں مصیبتاں دیاں کداں بن کے تینوں میں آپ باہر لایا سا، مگر شرط ہے کہ تیرے اس بھروسے دے وچ دراڑ نہیں آونی چاہیے، شک تے شبہ نہیں آونا چاہیے، یقین رہنا چاہیے۔ تو وقت اللہ فرماندا ہے میں تینوں یقین پہ دے بھئی نا، تھوڑی آواز کھول، میں تینوں یقین دیوا رہا کہ جس بندے بھروسہ کر لیا اللہ تے، اللہ دا فا ہوا حسبہ، وت او اللہ ہی اس نو کافی ہے، کہیں اور دی لوڑ کوئی نہ رسی، وہ اکیلا کافی ہو سی، وہ اکیلا سارے جہان تو زیادہ طاقتور ہے، اور اگر سارے دا سارا جہان کٹھا ہو ونجے این یضروکا کہ تینوں نقصان پہنچاویں تے ایک رب دی مرضی نہ ہوئے، سارا جہان بھی تیرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ اور اگر تیرا رب تینوں تکلیف دے ہونا دا ارادہ کر لوے تے سارا جہان ٹل لاوے کہ تینوں تکلیف نہ آوے، تو لن ینفعوکا، تینوں رتی جتنا ہی فائدہ نہیں دے سکتے
یہ اللہ دیونی تکلیف تا آ کے راسی ہے۔ یہ مختصر خلاصہ ہے پوری شریعت دا، باقی ساری یہ دی اگاں تفصیل ہے۔ اصل شریعت اصل مسئلہ اللہ ایو سمجھاونا چاہتا ہے۔ یہ مخلوق ذی شعور مخلوق ہے، اس مخلوق نو یہ دسے ہے تیرا ایک بڑھاون والا ہے، اس نے تینوں خاص مقصد واسطے بنایا ہے، تینوں اس اکھیں دیتی ہیں، کن دیتے ہیں، نک دیتا ہے، بولن واسطے منہ دیتا ہے، کھاون واسطے بھی تیرا انتظام کیتا ہے۔ اس نے بیکار بے فائدہ نہیں بنایا، اور اس ساری کائنات دا نظام کوئی کھیل تماشا نہیں، ایک عظیم مقصد ہے، اور تو اس عظیم مقصد دا ایک حصہ ہے۔ لہذا تینوں معلوم ہونا چاہیے کہ تو آزادانہ تے چھڑواگا ہو کے زندگی نہیں گزارنی، اپنے اس خالق تے مالک دی تعلیم دے مطابق گزارنی۔ چنگا غلام وہ ہوندا ہے جڑا جیندے کو لے کے کھاوے، او دی سیاں رکھے، او دا آنکھا بھی منے۔ بعض ایو جائے ہیں جنہاں نو سمجھاؤ سناؤ آنکھی رکھو، بے ضمیر غلام، بے حیا غلام، کھا پی کے منہ چنے دیر کر ونجن والا۔ سجادتوں نو کہہ دیو بھئی تیرے کھاتے دا ارمان نہیں، تیرے منہ مروڑے دا ارمان ہے۔ یہ اکھانا دیو نا، کھاوے پیوے تے وقت منہ مروڑ کے دوے پاسے ہو کھلوے، وقت ارمان لگدا ہے۔ یہ کھاونا پیونا تا ارمان کوئی نہیں، کیونکہ یہ چیزاں تیرے ہی کھاونا پیونا واسطے ہی تہین بنائی ہوئی ہیں، انہاں دا تا سانو کوئی ارمان نہیں۔ تو بھویں دوہرا کھا، اتنا لہور چہورا کھا، جتنا کھا سکنا ہے کھا، مگر کھاون تو بعد کھواون والے دے گون تگا۔ ایک دور ایسا آیا اس دنیا دے اتے، مصر دے اتے کہ 7واں فرعون حکمران رامسیس، فرعون تو انہاں دا لقب ہوندا ہا، فارا دیوتا دے پجاریاں دا انہاں نے فرعون مکھیندا آئی، لیکن ہن تو فرعون بدی دی علامت بن چکا ہے نا۔ کوئی بندہ تکبر کرے، آکڑ کرے تا اگلے دن فلانا بڑا فرعون ہے۔ اس 7ویں فرعون، 7 فرعون گزرے مصر دے اندر، یہ آخری فرعون آ۔ اس دور وچ پیدائش ہوئی ہے موسیٰ علیہ السلام دی۔ اس دور دے وچ کسے بندے فرعون نو مشورہ دے چھوڑیا بھئی یہ جڑی قوم ہے نا بنی اسرائیل، ہن تو انہاں نو غلام بنایا ہوا ہے، یہ مفتو ہو گئے، تو قبطی فاتح ہو گئے تے سبتی مفتو ہو گئے۔ مفتو قوماں نال انجے ہوندا ہے، انہاں دیاں عورتاں لونڈیاں بنا لویندیاں، مرد غلام بنا لویندے۔ لیکن اے جڑی بنی اسرائیل قوم ہے، اے بھی پہلے حکمران رہی ہے۔ یوسف علیہ السلام اور انہاں تو بعد اے بنی اسرائیل جس ویلے کنعان تو اتھے پہنچے آن نا مصر وچ، یہ یوسف علیہ السلام دے دور وچ آپ دے والدین سارا خیش قبیلہ یہ جڑا مصر دے اندر گیا ہی، تے خود یوسف علیہ السلام بھی تا بنی اسرائیل دے آن، کیونکہ بنی اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام دا لقب ہے۔ تو یوسف علیہ السلام یعقوب علیہ السلام دے صاحبزادے ہیں، تو ایتھوں یوسف علیہ السلام کولوں مصر دے قبضہ ہویا بنی اسرائیل دا۔ یہ تا موسیٰ علیہ السلام دے دور تو بہت صدیاں بعد دی گل ہے۔ یہ اس لئے بنی اسرائیل دوبارہ مفتوح ہو کے غلام ہو چکے ہیں، وہ سرداریاں گئیاں، حکومتاں گئیاں، تخت تاج گئے، عیش ڈٹھے اس قوم نے۔ مگر جس لئے کوئی قوم اللہ دی مخالفت کرن تے آونجے، اللہ و تخت دا تختہ بھی کر دیندہ ہوندہ ہے۔ اللہ نے بڑا سمجھایا انی فضلتکم علی العالمین، بندے بن جاؤ،
میں تواڈے وچ نبی بنائے تانوں بادشاہ بنایا مگر عادتاں تو اپنیاں ویکھو اگر عادتاں بھیڑیاں نہیں چھوڑیاں اج دن تک نہیں چھوڑیاں تو پھر اللہ نے ذلت دے دیتی فرعون دی حکمرانی وچ بڑی ہی ذلت دی زندگی گزار رہے بنی اسرائیل انہاں دے مرداں نو جڑا کام کولو فارغ ہوندا جائے انہوں قتل کر دے جاؤ بڈھا ہو جائے انہوں قتل کر دیو غلامی دے کام دھندے دے قابل نے انہوں مار چھڈو تے ہن جم دے بال ہی انہاں دے قتل کر دے آؤ انہاں دی نسل بھی اگا نہ ودے عورتاں انہاں دیاں اپنے گھراں چ کام دھندیاں واسطے رکھو لونڈیاں بناؤ کتنی ذلت ہے کوئی بھی اٹھ کے گل کرنا والا نہیں کوئی پوچھنا والا نہیں یہ پوری قوم نال کیا ہو رہا ہے پیدا ہوئے حضرت موسیٰ علیہ السلام ہر فرعون را موسیٰ اللہ نے ہر دور ہر فرعون واسطے ایک نہ ایک موسیٰ ضرور پیدا کیتا ہے پیدا ہوئے والدہ صاحبہ دے ذہن صاف ظاہر ہے وہی خطرہ آئی کہ مخبری ہو گئی تو میرے بچے نے بھی قتل کر دیتا جانا ہے مگر اللہ فرماندہ ہے میں اس نو قتل نہیں ہون دیونا میرا تو اور پروگرام آئی اس بارے وچ میں او دا ایک انتظام کیتا او دی حفاظت دا ایک انتظام کیتا جڑا کسے انسان دے تصور چی نہیں آ سکتا اللہ نے سدھا ہی الہام کر دیتا موسیٰ علیہ السلام دی امی جان دے دل وچ کسے اور نو وچ واسطہ بنایا صاف صاف لفظاں نال اوحینا الی ام موسیٰ اللہ فرماندہ ول میں وحی کر دیتی الہام کر دیتا موسیٰ علیہ السلام دی ماں دے دل دے اندر الہام کرن نال میں انہوں کے آکھیا ان ارضعیہ اپنے بچے نو پال دی رہے انہوں دودھ پیوا فَإِذَا خِفْتَ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ جڑے ویلے ڈر رہے جو میرے بچے نو ہی کوئی آمن والا ہے قتل کرن واسطے اس نو کے کرنے فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ اس نو صندوق دے اندر بند کر کے دریائے نیل دیاں لہراں دے حوالے کر دیں ہن اے کہیں دے تصور آندا ہے بھئی پتر بچاون دا طریقہ اے ہے کہ انہوں دریائی سٹو کداں ہی کہیں سٹیا تو اے اسباب نہیں اے کام کون پیا کریندا ہے جیڑا خود اسباب بنائندا ہے انہوں کہندا ہے مسبب الاسباب ما فوق الاسباب ہے انہوں کیڑی ضرورت ہے کسی سبب دی جیڑے ویلے والے نو لڑاونا ہے لڑاون دے بعد وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي نہ ڈرنے نہ دل دے اندر غم نو لے آنے نہ ظاہری طور تے ڈرنا تے رونا نہ دل دے اندر غم نو لے کے آونا جو پتہ نہیں میرا پتر کدے گیا تے کیڑے پاسے جائے گا نہیں نہیں ڈرن دی ضرورت بھی کوئی نہیں اِنَّا رَادُوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ اس نو لڑاون دے بعد ڈرنا نہیں تے غم نہیں کرنا او دی وجہ ہے اِنَّا رَادُوهُ إِلَيْكِ ایک دن آون والا ہے
ایو تیرا بچہ اساں تیری گود دے اندر ولا دے بڑھائیں وَجَعَلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ وَالْ ایک دن او بھی بڑھائیں جدہ تیرے اس پتر نو اساں اپنا اولو العزم رسول بنا دے بڑھائیں اللہ نے وعدے کر لے تے اس اپنی بندی کو لو یہ وعدے لے لے گویا الہام ہو گیا دل دے اندر جڑے ویلے والویلا آیا حضرت موسیٰ علیہ السلام دی امی جان نے انہیں طرح کیتا ہے انہوں دودھ پیوا لے وال صندوق جڑا کے تیار ہے چھوٹا جیا اتھے اندر چلے جایا ہے لٹاون دے بعد اپنی بیٹی بی بی مریم جڑی 12-13 سال دی عمر والی ہے انہوں آکے اپنے بھرا دے صندوق نو سر تے رکھ لائے وج کے دریا دیاں لہراں دے حوالے کرنا جڑے ویلے دریا دیاں لہراں دے اندر سٹنے نو لڑا بڑھائے وال پیچھا واپس نہ پیاوے میری بچی یہ توڑی پتہ نہ لگ لوے جو اے صندوق کہیں پھدے ہے کیڑے پاس گے رہے کیڑی کدھی لگ گئے اسی فَبَصُرَتْ بِهِ الْجُنُوبِ وَهُمْ لَا قصی فبصرت به الجنوب ادھے نال نال لگی جائیں کسی جنہیں کھرا کہندہ کٹھیندہ ہے کسا یا کسو کہندے کھریاں دوتے ویدھیاں ٹرنا کسی فبصرت به الجنوب جڑے ویلے نو دریا دے اندر سٹنا ہے نال نال مان دے اتے لگی جائیں تے این طرح نہیں وجنا جو ویکھن والا شک وچ پائے جائے جو اس بچی دا تعلق صندوق نال ہے فبصرت به الجنوب ذرا پاسے ہو کے ونجے وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ای ہو جائے انتظام ایو جیاں تجویزاں تے تدبیراں او کریں دن جڑے آپ مشکلہ حل نہیں کر سکتے سمجھ آندی پئی ہے کہ نہیں اپنے پتر نو لڑایا دریائچ اپنے مشکل کشا دے آکھے تے وقت بیٹی نو آکھیا کسی ہے یہ دے نگاہ رکھنی ہے پتہ لگے کتھے ویندہ ہے تیدہ مطلب ہے وہ خود بھی مشکل کشا نہیں مشکل کشا او دا بھی کوئی ہو رہے وہ سمجھ آندی پئی کہ نہیں سبحان اللہ ویلا آ گیا صندوق چوایا تے بیٹی نو آکھیا ون انہوں صندوق نو لڑا دریا دے اندر اللہ اکبر بیٹی نہیں پوچھیا جو کیوں لڑاواں سبحان اللہ اسی چالے تے سٹے تے دریاج تے جیویں امی جان آکھے انہیں تھوڑی فاصلے تے ان جنوبن ذرا فاصلے تے مگر وے دی ادھائیں صندوق دری ویکھ لیندی رہیں ٹر دی آندے ویندے لوگاں نو پتہ نہ لگے بھئی اے بچی سدھی نظر صندوق در کیوں لائی ویندی ہے اے دا مطلب ہے بھئی اے دی کئی اپنی شے ہے اس صندوق تعلق ظاہر نہ ہو ونجے اس واسطے تو ذرا سائیڈ تے ہو کے ونجے او ویندی بھئی او صندوق لڑدا ویندہ سبحان اللہ لہراں اٹھ دیاں ڈاندیاں سجے کھبے او سدھا سدھا لڑدا ویندہ تے لڑدیاں دریائی چو ایک نہر ایک نالا پہ نکلدا ہے فرعون دے باغ نو سیراب کرن واسطے فرعون دے محلہ لے پاسے او دے باغ واسطے اتھوں دریائی چو وچو پہ نکلدا ہے اللہ فرماندہ ہے میں اپنے معصوم بندے دا او صندوق فرعون علیہ باغ علیہ پاسے ٹور دیتا
حفاظت بھی اسے کولوں تے ٹریندہ ہی ادا ہی پیا ہے، اینو رب کیندا ہے۔ سبحان اللہ۔ چلدیاں 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 لڑدیاں لڑدیاں جڑے ویلے اس صندوق ونج پہنچیا باغ دے اندر، اس باغ دے اندر فرعون دی ملکہ مائیا سیاہ ودیاں سیر کریں دیاں، جڑے ویلے ویکھے ایک سونا جہا چھوٹا جہا نواں جہا صندوق لڑدا آندا ہے، اس نے خیال کیتا ہے ساڈی رعایا وچوں ہی کہندا ہونا ہے، اینو پکڑ لینے آئے تے ول ویکھنے آئے جو دے اندر کیڑی شے ہے، ول نشانیاں نال چ اعلان کرائی سائیں مصر دے اندر جس بندے دوے آ کے نشانیاں دس کے لے جائے۔ جڑے ویلے اس نے صندوق نو پکڑیا ہے، اللہ فرماتا ہے اس نے صندوق نو پھدیا ہے تے میں عرش تے قرآن بنایا ہے، فَالْتَقَطَهُ آلُ فِرْعَوْنَ لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَحَزَنًا۔ فرعون دے گھر والے نے انہوں پکڑ لیا، جڑے ویلے پکڑ لیا ہے، اللہ فرماتا ہے فَالْتَقَطَهُ ایدو فارغ ہو لو میں موڑ پڑھ سا قرآن، تیرے کل کا مشورہ لیا۔ میں قرآن بیٹھا پڑھنا، آمن ونجن والے بزرگ آندے بیندے راسن، تساں توجہ کدھر رکھنی؟ اینجن کرو نا، کوئی چاولاں دی لب کھا تھی نہیں آج؟ اچھا چلو کنی اے ٹھیک ہے، بعد جیڑا نہ بولے سی انہوں ادھی پلیٹ۔ فَالْتَقَطَهُ آلُ فِرْعَوْنَ لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَحَزَنًا۔ اس نو پکڑ لیا فرعون دی بیوی نے، جس ویلے پکڑ کے اس صندوق دا ڈھکنا کھولے، اللہ فرماتا ہے اتو میں اپنی رحمت دا دروازہ کھولے، انج طرح دیاں محبتاں وسائیاں اپنے معصوم بندے دے چہرے تے، جیڑے ویلے فرعون دی ملکہ نے ویکھے ویدھی گئی تے انہوں اپنا پتر بنا دی گئی۔ القیت علیک محبتا منی ولتصنع علی عینی اذ تمشی اختک فتقول هل ادلکم۔ اللہ فرماتا ہے اس ویلے جڑے ویلے میرا او معصوم پیغمبر ہون تا تسا جوان ہون تا میرے رسول ہون تا میں وہی بھی نازل کرے دارانا، مگر او ویلا بھی بڑا عجیب آ جڑے ویلے تو صندوق چلے تے آیا ہے، اس ویلے جڑے ویلے تیرے صندوق دا ڈھکن کھلیا، اس ویلے میں کے کیتائی جی اللہ سائیاں تو اس ویلے کے کیتا، اللہ دائے القیت علیک محبتا منی ولتصنع علی عینی۔ میں جڑے ویلے تیرا ڈھکن صندوق دا کھلیا، میں اپنا دروازہ محبت دا چا کھولیا، محبت دیاں ساریاں دلچسپیاں تے رنگینیاں، محبت دے سارے انداز، محبت دے سارے رنگ میں تیرے چہرے تے پا دیتے آن، اور تیری کچھ لگ دی بھی کوئی نئی ملکہ آسیا، مگر یہ تیرے چہرے تے نظر پئی ہو سکیا میں اس نو تا اپنا پتر بنا لینا ہے۔ کیا اعلان کرنا تے کیا یہ کہندہ ہے تے کہندہ نہیں، کوئی ضرورت ہی کوئی نہیں، انہوں میں اپنا بیٹا بنے گیا۔ یہ انتظام کون پیا کرندہ ہے؟ سبحان اللہ۔ نال کنیزاں لونڈیاں انہوں نے آکے چلو چاہو چلیے محلے چھ، ہو گئی مکمل سیر، محلے چھ پہنچ گیا بچہ، حضرت مریم انہوں نے چیتا ہی نہیں نا، وہ ویدیاں کھلیاں دورو بھی یہ معاملہ کے پہ بندہ، بچے دے پہنچن تو بعد پچھے
یہ بھی مشہوری تو بڑی ہو گئی نا مصر دے وچ، ایک بچہ آیا لڑدا ہویا تے او جی محلے چ آ گیا تے ہور بھی عورتاں مرد محلاں دے وچ انجی رش ہوندا ہے، وہ بچی بھی رش وچ شامل ہو گئی۔ اگے جی ہن بچہ تو بڑا خوبصورت ہے، پتہ نہیں کہندا ہے، چھوڑو کہندا جی اساں نو اپنا پتر بنایا۔ فرعون نو کہیں چمچے وائیں کے دسیا، بعضے ہوندے نا چمچے وڈیرے ہوندے نے ذری تے چمچیاں نکی نکی ہوئی ہوندیاں، اے چوچیاں شوچیاں وچوں لاون والے کنسوئیاں۔ فرعون نو کسے وائیں تے آکھیا جناب اے تہاڈی ملکہ جڑا بچہ آندا ہے نا گھر وچ، اے دے جڑے نا شکلاں نقش نین اے بنی اسرائیل نال ملدے جلدے نے، کسے ڈر کے لڑایا ہے تے تساں مہربانی کرو نو قتل کرو، اس بچے نو کہ کرو۔ سبحان اللہ، اللہ دے ویکھو یہ میں قتل کراون واسطے دے گھر بھیجیا۔ فرعون آیا آکھن لگا اس بچے نو قتل کرنا ہے، اللہ نے نکم کیتا ہے کمزور جے دل علی مائی عورتاں انجی بھی صنف نازک ہوندیاں تے فرعون انجی رب بنے ہویا تے رب سڑیون والا بڑا متکبر انسان۔ اللہ فرماندا ہے میں نے کہ کیتا ہے، اسے دی بیوی او دے سامنے کھڑی ہو گئی، ملکہ یاسی آنکھیں لگی لا تقتلوہ عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا۔ وہ آکھن لگی نانا لا تقتلوہ، خبردار اس نو قتل کوئی نہیں کرنا، یہ بچہ عسى أن ينفعنا، یہ بچہ اس نو پوتر بڑھائنے آئے، پوتر بڑھا کے پلینے آئے، ساری اولاد کوئی نہیں، سانو مل گیا سونا جیا بچہ ہے، بڑا صحت مند تے خوبصورت بچہ ہے، مینوں تے بڑا پسند آیا ہے، میری جھولی خالی ہے، میں اس نو اپنا پتر بنا ہے، یہ جڑے ویلے جوان ہو سی ساری اولاد کوئی نہیں، چلو سارے دل دا سکون بن جائے گا، لہذا انہوں میں قتل نہیں ہون دینا۔ جڑے ویلے مائی صاحبہ نے جملہ بولے لا تقتلوہ، خبردار اس نو قتل کوئی نہیں کرنا۔ اس کو بعد والفرعون نے کئی گل بھی نہیں کیتی، نہ ہاں نہ تے چوں ہی نہیں کیتی، باہر فرعون بنیا ودا تے گھر اے ویلی ہوئے، یہ اکثر ہی ہوندا۔ اللہ اکبر، کیڈا تو بھاج کے آیا محل چ اٹھی کے یہ قتل کرو، منہ ویکھو بوجھے دا، قتل کرو، یہ تیرے قتل واسطے ہی دے بھیجے ہے۔ اللہ آدھا ہے میں کہ وزیر نو نہیں کھڑا کیتا، کسے مشیر نو نہیں کھڑا کیتا، کسے مرد نو نہیں، اسے دے گھر دی ملکہ عورت نو، اسے دے دل لے چایا کھڑی ہو گئی سکا لا تقتلو۔ اچھا وقت قرآن دے الفاظ تے غور کرو، آرڈر فرعون پہ دیندہ ہے، اپنے کرندے نو پہ دیندہ ہے کہ انہوں قتل کرو، اس فرعون در منہ ہی نہیں کیتا ملکہ آسیہ نے، اس نے اس دی گل دی توجہ ہی نہیں رکھی قابل غور، وہ کرندے نو پہ دی خبردار، اس کو نو آکھے اقتلو، میں پیانی ہے لا تقتلو، فرعون دی گل نہیں مننی، میری گل مننی ہے، میں اس نو پتر بناونا ہے، اس نو قدر ہی قتل نہیں ہو دے۔ سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ ایمان علیاں انج ہوندی ہے، ایمان جے دل چ آ ونجے نا، ایک نہ ایک دیاڑے وقت پورا بوٹا بندا ہے، بنیا وقت ایک دیاڑے پورا بوٹا، جڑا تخم ودا نا دل چ ایمان تے ڈر والا، وہ ایک دن پورا جھاڑ تے درخت ایمان دا بڑھ گیا۔ یہ گل بھی اللہ دسیے تے اس مائی دے آخری جملے بھی اللہ قرآن نے دسے، او بعد چ علی تے ابتدائی جملے نا۔ سبحان اللہ، لا تقتلوا عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا، اس نے پتر بنانا، اس نے قتل نہیں کرنا۔ فرعون بولے ہی نہیں،
جویں آیا ہی انہیں گندے منہ نال واپس چلا گیا ول ہن اے پیا اعلان ہوندا ہے جو ہن اے بچہ ہے ہن تے مہر لگ گئی جو اے شاہی بچہ ہے ہن شاہی بچے دے دودھ دا انتظام ہونا چاہیے کہ ہر دائی دا خیال اے محل دا بچہ ہے اے محل دا لے پالا کے جیڑی دائی نے دا مرزیا تے دائی بننا ہے او دے تے وارے نیارے ہو جانے ہیں اللہ فرماتا ہے دائیاں آئیاں ایک آئی دوجی آئی دا آئیاں بھی آئیاں پجا آئیاں اے بات دے اندر آئیاں پہلے میں آدر اپنے بندے دے کن توڑی پہنچا دیتے اللہ فرماتا ہے میں کیڑا آدر اپنے معصوم بندے دے کن تے پہنچایا آئی میں انہوں آکھی آئی ہر رمنا علیہ المراض من قبلو میرا معصوم بندہ تیری ماں پچھا رو دی بیٹھی ہے جدے نال میں وعدے کی تیار انہوں میں آکھے آئی کریں بھی نہیں تے دل جغم بھی نہ پئی کرے میں انہوں وعدہ دیتا ہے جو انارا دو لئی کے چپ کر کے صبر نال ایک واری لڑا تا صحیح میرے اتو اعتبار کر کے میں موسیٰ درات بھی نہیں جتے نو پچھا جوریے جہجا نہ دے گا میں وعدہ کیتا ہے تیری امی جان دے نال لہذا سوا اپنی امی جان دے کہیں اور تا دودھ تو نہیں پیونا وہ سمجھ آئی جٹو ہاتھ کھڑا کرو شاباش جنہوں نے سمجھ آن دی پئیے ہون میں سیدھیاں کریں تو نا سبحان بڑا قوم نو بھلا لیا اللہ اکبر ہون کے ہویا ہے معاملہ ایک آئی تے دو آئیاں جتنی آئیاں ناکام ہو گئیاں عرصے تے گھنٹے بھی بہت سارے گزر گئے ہون جڑی بی بی مریم ہے جڑی بہن آئی حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی سارا معاملہ ویدی کھڑی آئی اس نے سوچے آئے میں نو انہیں لگتا ہے جو میرا بھائی سوا اپنی ماں دے اور کہیں دا دودھ نہیں پیونا چاہنا اس ویلے سوچیں دیئے انہاں نو کیویں سمجھاواں میں انتا نہیں دا سکتی جو میں دی سکی بہنا میں انج نہیں دا سکتی ایدی ماں اتھے بیٹھی ہوئی انہوں ون کے پہنچا دیو میں کیڑے طریقے نال تے کیڑے لفظہ نال دساواں واہ میرا اللہ معصومہ دے دلوں دے اندر حکمت نازل کرن والا بھی اللہ اور روندیاں ماما دے دلوں تسلیاں دے من والا بھی اللہ دریاوچ لڑدیاں من والے نو بادشاہ بڑا من والا بھی اللہ اللہ پہ فرماندہ ہے اس ویلے بولن والی یہ بولی او محل والے ہو حل دلکم والا اہل بیت یکفلونہ لکم وہم لہو ناصحون اللہ فرماندہ ہے اس ویلے معصوم بولی او محل والے حل دلکم والا اہل بیت میں ایک اہل بیت دساں اہل بیت گھر وچ رہن والی مائی نو کس ڈیندا بولو تے تساں جٹ کے آدھو گھر والی آدھو نا کس ڈیندے ہو شرم پہ آندا ہے رنڈوڑ تو کوئی نہیں بیٹھا ہی تھے گھر والی اہل بیت دا معنی گھر والے پچھے جمندے نے پہلو گھر والی آندی ہے اس گل دا پتہ ہی نہیں پہلو گھر والی آسی تے تاں ٹیں ٹوں ٹاں چوں چاں جمسی نا انہیں ہوندا ہے کہ نہیں تے بعضے لوگ سوانیاں نو اہل بیت چوں کٹھی کھلے ہوندے بھئی خاتون جڑی ہے بیوی او تا اہل بیت شامل ہی نہیں جبکہ اصل اہل بیت ہوندی بھی بیوی ہے باقی بال بچے عبادت چاندے نا او کو جگو بولے تا کرو سبحان اللہ بڑے سیانے لوگ ہو ویکھو او چھوٹی جئی 12 سال دی یہ لفظ معلوم ہوتا ہے سکھاون والے سکھائے کہ سونے لفظ حل دلکم علی اہل بیت علی اہل بیت میں دساں ایک اہل بیت دساں ایک گھر والی مائی دساں جیڑی پاڑے اس پتر اس بال نو پال دے وے تے او مائی ایڈی چنگی ہومنی ہے وہم لہو ناصحون او ایڈی بڑی خیر خواہ ہومنی ہے
چھڑی انہوں اپنی تنخواہ نال غرض نہیں ہونا، بلکہ انہوں انج پلے سی جویں سکے پترا نو پلیندا ہوندا ہے۔ انہاں کیا ایہو جہی کئی دائی رہندی ہے ساڈے ملک تے سانو پتہ کوئی نہیں۔ اس آکھا تو دائی شائی نو چھوڑو، میں مائی پئی دسے نہیں ہاں۔ او مائی بڑی سیاਣੀ نے۔ اچھا تو وہ تو تیری کیا لگ دی ہے جنے جی میری امی ہے، میری ماں ہے، یہ نہیں دسیا جو یہ تھی بھی ماں ہے۔ اللہ کے اے میں نہیں دسن دیتا، میرے کام ہے کہ راز نال ہوندن منصوبے پورے۔ اللہ اکبر، وہ بڑی سیاਣੀ ہے، تسا تجربہ کر لو، اپنا زبان لے جاؤ یا اس نو بلاؤ، بہرحال جی میں کرو تو ویکھ لو تہاڈا اے بال دودھ پی لے سی۔ انہاں کہ بھئی کمال ہے، چلو اگے بڑیاں وڈیاں دی گلاں منی نے، بچی دا مشورہ ہی من لینے ہیں۔ انہاں کہ تو انج کر مڑ وائیں کہ تو اس نو ساڈا دائی نو اس کہ او تو شہر دے کنارے تے او فلانے دیہات وچ رہندی ہے، میں ایک واری وہی ساں مڑ انہوں ساڈ کے لایا ساں، غریب ہے، اُس کول سواری بھی کائی نہیں، اگے کتنی دیر ہو گئی تہاڈا بال بھکھا پیا، تساں انج کرو پہلی ویری تا آپ لگے ونجو نا بال نو چاہتے مڑ پاویں انہوں لئی آیا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ نے کیا کیتا ہا؟ اللہ نے وعدہ کیتا ہی اِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكَ، تو میرے والے پاسے اینو سٹ، میں اینو تیرے والے پاسے ہٹا کے لایا سا، تینو ٹور کے نہ لے وئی تھا، اینو ہٹا کے لایا سا۔ جاندے پہن اللہ فرماندہ فَرَدَدْنَاهُ إِلَىٰ اساں ول ہٹایا موسیٰ علیہ السلام نو دی امی جان ول، جڑے ویلے آیا کھجی دا بنے ہویا تابوت صندوق ہاں، اور جڑے ویلے ویندا پیا اور پنگھوڑیاں تے سوار ہو کے جا رہے آئے، جڑے ویلے آیا اس ویلے دریا دیاں لہراں تے آیا ہن پیا ویندا ہے غلاماں دے موڈھیاں تے سوار ہو کے جا رہے آئے، جڑے ویلے آیا اس ویلے کلیاں آیا جڑے ویلے ویندا پیا نال نوکراں دی فوج وی نال لئی ویندا ہے، کیونکہ بادشاہ دے گھرانے دا لے پالک بچہ ہو گیا ہے۔ اللہ فرماندا ہے فرددنا كي تقر عينها ولا تحزن ولتعلم أن وعد الله حق۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، امام انقلاب علامہ سعید خان، شیخ القرآن علامہ سعید خان۔ اللہ فرماندا ہے فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن ولتعلم أن وعد الله حق۔ میں انہوں واپس بلایا تے ترائے فیدے دنیا نو سمجھا دیتے، میں ترائے گلہ سمجھایا، اس واسطے ایک گلتا ہے میں تا ہٹایا کہ تقر عینہا، تاکہ میری رومڑ والی بندی دیاں آنکھیں ٹھڑیاں ہو جائیں، ولا تحزنا، او تے دل دا غم دور ہو جائے، غم نہ کرے، ولتعلم ان وعد اللہ حق، تے تاکہ انہوں پتہ لگ جائے رب جڑے وعدے کرے دا ہوندا ہے پورے کر کے وکھا دیندا ہوندا ہے۔ اللہ فرماندا ہے وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ۔ اور بندیا ایک واری میری رحمت دے اتے اپنا ہاتھ رکھ کے ویکھ لائے، میرے اتے بھروسہ کر کے ویکھ لائے، میں جتھے سبب بھی کوئی نہ ہو سکے اتے سبب آپ بنا دے سا، تیریاں ضرورتاں بھی پوریاں کر دے سا تے مصیبتاں بھی دور کر دے سا۔ ہن جڑے جی مائی اسا تینو لے جاونا محل دے اندر، تینو بھی تیری بالڑی نو بھی نال، تیری دھی نو بھی نال، دعا دا خرچہ بھریں دے رسائیں، دعا نو رہائش بھی دیں دے رسائیں،
مگر شکر ہے ساڈے اس بچے نے تیرا دودھ قبول کر لیا ہے، تینوں لے وینے آئے محل دے اندر، تیرے خدمتاں بھی تیریاں نال کرے سائیں، تیریاں ساریاں سیشن بھی مہیا کرے سائیں، کوئی پریشانی تیرے نیڑے کوئی راہن دسائیں، تیرا ہکو کم ہونا ہے جو اس بچے نو دودھ پلائی آؤں جڑے ویلے والوں آئے وے اللہ دے ویکھ 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 قدرت دے کھیل، جڑے دشمن کولو مائی ڈری آئی میں اسے دے محلے جو پہنچا دیتا، تے جائیں قتل کرنائی میں اسے دے خرچے نال پلوا دیتا۔ امجد نو ہلائی رکھے ہیں ادھائیں راتی پانی دوارا آیا نیڑے ہو بویندہ ہے تو جاگ کے بویندہ ہے، سامنا ہوئے تو پچھا بویندہ، نزدیکاں راپیش بود حیرانی، جتنا نیڑے ہوئے بندہ اتنی پابندی زیادہ ہوندی ہے، نیڑے ایڈے سوکھے نہیں ہوندے، بڑا اوکھا ہونا پوندہ ہے۔ سبحان اللہ۔ اچھا جی محلے چ رہو، منتیں نال خرچے بھی نال، اللہ دا ڈٹھا نے اسے دے سیرے میں لتر مرامنے جیڑا ان مکھن کھلا کھوائندہ مینو رب بات میں رب، یہ یاد ہے انا ربکم الاعلی، یہ رب ہے، رب میں جائیں اس دا سمجھو مکالا کر چھوڑے ہے، اے پال میرا بندہ میرا رسول کر خرچہ، خرچہ تیرا سی بندہ ساڈا پل سی۔ بعضے چھوار ہوندے نا موٹر سائیکل تے پچھو لکھائی ودے ہوندے کمائے گی دنیا کھائیں گے ہم، لٹ جائے ہوندے نا آوارہ جائے پیوں دی مڈیاں لڑاون والے، کمائے گی دنیا کھائیں گے ہم، اللہ دا نہیں بے وقوف کھوائندہ میاں تے انج کھوائنا، دیکھے میں اپنے بندے نو کھوائندہ پیا اپنے دشمن دے گھروں کھوائندہ پیا۔ سبحان اللہ، پل دے رہے پل دے رہے پل دے رہے، جڑے ویلے جوان ہوئے اللہ فرمانا فَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا۔ جڑے ویلے حضرت موسیٰ علیہ السلام کڑیل جوان ہو گئے، اس ویلے توڑی راز کھل چکا، سارے مصر نو پتہ لگ گیا جو اے جڑا لڑدا ہویا بچہ آیا ہے بنی اسرائیل دا ہے، یہ کیڑی قوم دا ہے، لیکن ہن تا شاہی بچہ شاہی انداز پرورش ہوئی، آپ بہت بڑے مجاہد اور سپاہ سالار بنے، اتنی تربیت اور ٹریننگ لئی اس دور دے مطابق، تے طاقتور بھی بڑے آن، تے طاقت دا استعمال اگے کدائیں کہیں دوتے کیتا بھی کوئی نہ کاوڑ کے، پہلی ویری دا موقع بن گیا، باہر آئے دوپہر دا ویلہ ہر کوئی آرام کر رہے ہیں، مگر ایک گلی دی نکڑ تے دو بندے لڑ رہے ہیں، ایک بندہ فرعون دے قبیلے دائے، دوجہ بندہ سبتی یعنی بنی اسرائیل نسل دائے، جڑا بنی اسرائیل دی نسل دائے، او سج مار کے موسیٰ علیہ السلام نو آکھن لگا فَاسْتَغَاثَهُ الَّذِي هُوَ مِنْ شِيعَتِهِ عَلَى الَّذِي هُوَ مِنْ عَدُوِّهِ، جڑا آپ دی نسل والا آئی وہ آکھن لگا آج شکر ہے آگیا ہے فرعونی ٹبر دا بندہ، ایک قبطی بندہ میں نو جان بجھ کے ماری ویندہ ہے، میرے تے زیادتیاں کھلوتا کرندہ ہے، میں نو دے کلو چھڑا میری امداد کرتے تو میں لڑکے دے نالے نو بجائیے تے نسائیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اگے ہوئے، اس نو آکھے ہونا ہے کہ بندہ بن ہاتھ والی کیوں پیا مارنا ہے، اس نے کوئی پٹھی سدھی گل چکیتی ہونی ہے، فَوَقَتَهُ مُوسَىٰ فَقَوَىٰ عَلَيْهِ، موسیٰ علیہ السلام نے زور دا مکہ چا مارے آتے او اتھائی ہوا ہو گیا،
ڈٹھا اجدے توڑی نہیں اٹھیا فقضا علیہ مر گیا ہکے موک نال موسیٰ علیہ السلام نے کہا بھئی اللہ سائیں میں انہوں مارن واسطے تا نہیں ماریا بھئی یہ مر ونجے اکا میں تینوں ہٹاون واسطے ماریا پتہ نہیں ایڈی کی نہیں زیادی کو ضرب لگ گئی اس نو مر گیا مشرک ہوندہ بھی انجے ہی ہے ایک لگی نہیں تھی باں باں ہوئی نہیں لگی تے ہکا تے مر گیا تے ایم اللہ سائیں حاضر من عمل شیطان میں تا کوئی نہیں اس نو اس نیت نال ماریا میں معاف فرما اللہ دا اس لئے میں وہی تا کوئی نام نازل کردہ میں انہوں تا نہ دسیا موسیٰ علیہ السلام نو مگر توانو پہ دسنا میرے محمد دی امت والے ہو صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دا میں توانو دسیا ہے بجے لے اس میں نے آکھیا ہی نا اللہ انی ظلم تو نفسی میں ظلم کر بیٹھا وعدہ ہو گیا میرے کو لوں یہ جیویں ہی ہو گئی ہے بہرحال غلطی زور دی لگ گئی ہے میں کو مارن واسطے نہیں ماریا میری نیت تو جاننا ہے اللہ دا فغافر لہو میں اسے لے معاف کر دیتا لیکن موسیٰ علیہ السلام سمجھی ودیان بھئی گل انہیں حالی ودی او بعد جلے ہٹن لگ گیا تو اس گل دا ذکر بھی کیتا ہے اللہ اکبر ہن جینو چھڑایا ہاں او سکتا اپنا او جلے جٹھا نا بھئی بندہ ہلدا جلدا تا کوئی نہیں پیا تا گیا مر او اتھو تتر ہو گیا او دا کہ ہن اے جانے تے اے تے دوبار دا ٹائم ہر کوئی ہی نہ غفلت نہ ہر کوئی ستا ہویا موسیٰ علیہ السلام ڈٹھا پئی چلو اے وگ گیا تے میں نہیں حالی توڑی ڈٹھا تے ہے کہنا گلی تو انہیں خالی پئی ہے موسیٰ علیہ السلام ہی گھر رہا گئے او اتھائی پہ رہا لیکن کہ توڑی گل لکنی قتل ہو گیا بندہ آخر گل بندہ مار گیا جی بندہ مار گیا تے بندہ ہی مار گیا حکومت آلیاں دا وہ جب بڑی گول پھول آئیں ایڈا کیڑا دلے رہے یہ اس نو مار دیتا ہے کوئی نہیں بھی سمجھ آندی کوئی پتہ ہی نہیں گویڑ ہی نہیں کیا لگدا موسیٰ علیہ السلام دے دل لے چھوڑ خوف دیاں اٹھے دن ہویا جس لئے چنگی روشنی پھیل گئی ہن کہیں نو دس ہی نہیں سکیندا کہیں کو پوچھ ہی نہیں سکیندا آپ نکلے باہر پھر دوجے دن آپ نکلے بھئی بلا لوگاں کی سنا ہے بھئی لوگ گویڑ شویڑ کہیں دیوتے ودے کریں دیں جس لئے باہر نکلے تے ایک گلی جو مڑے تا ویکھیا وہ جنو کل چھڑایا ہا آج کہیں بید ہتھیں پہ آکھلا موسیٰ علیہ السلام نو پہلی پریشانی آئی تے پریشانی سے کاوڑ بڑی آندی پہلی پریشانی بھی نہ لائی تے جلے ڈٹھا نا بھئی انہوں میں کل چھڑایا اس دی وجہ تو بندہ آج کہیں دوئے دے ہتھیں پہ آکھلا تا فرمانے لگے انکا لغوی مبین اصل چھوڑ گال کھول گئی اصل شرارتی تو ہے یہ ہر کہیں نال تو لڑنا تے آج میں تینو سدھا کرنا فلما ان اراد ان یبتش بالذی ہوا عدو اللہما جس لئے ارادہ کیتا نا میں اسے اپنے نو پھاتے آج سمجھاما ذرا دو چار اسے نو مٹی کئی نا بھئی تو کی میں ہر بندے نال لڑنا تے میں نو پا کے تے آپ نہ سوئینا تو اس لئے اس لو تا نقشہ کالا لا یادا اس دوے فرعونی نو تو پتہ کوئی نہ آئی بھئی موسیٰ علیہ السلام دی موک کی ہو جائیے او نو تو پتہ آنا او سمجھیا بھئی جی میں کل او نو ماری سے آج مینو موک مرے تھی تے میں بھی کوئی نہیں اٹھی بنا اس واسطے دورو آخر لگا مینو نہ چھڑا ان تريد ان تقتلنی کما قتلت نفسا باللمس اتريد ان تقتلنی کما قتلت نفسا باللمس ان تريد الا ان تكون جبارا في الارض وما تريد ان تكون من المصلحين یہ تو میں چھڑاونے پہ آنا نہ مینو نہ چھڑائیں جی میں کل بندہ مارے آج مینو ہی ماروں جیڑا نال اللہ کھلا نا اس آکے کل اللہ کہیں مارے اس آکے اسے مارے اے اپنے ہوندے نے یہ کون ہے لوگاں آئی تو صدیاں پہلے اکھان بولیا تے انہیں نہیں بولیا وہ آمک سجن نالو دنا دشمن چنگا ہوندہ یہ خیال ہے آمک سجن نالو اے سجن تے ہے آمک کے نہیں ڈر تو انج طرح مطلب ہو جائے کہ آدھا پہ ہے جنہیں کل بندہ مارے آج میں نہیں ماروں گل کھول گئی نا موسیٰ علیہ السلام آکھلا اس بے وقوف دا حال ویکھو بھائی میں ہتھو تحقیق واسطے نکلے آم بے لوگ کہیں دا نام دے لیندن اے سدھا فاتے میں ادھر اشارہ سے کیتا
اللہ اکبر ہن کیا ہویا خوف تھا ہی ذہن وچ او بندہ سیدھا گیا فرعون دے محل دے اندر وہیں تے آکھن لگا حضرت اپنا کل والا جڑا بندہ نہیں مویا کہ ہاں جن مڑ کو پتہ لگا اس کہ نہیں کوئی سمجھ نہیں پیندی اس کہ جناب اسے ماریا جنوں پالی رکھے نے جنوں پالیا نے اسے ماریا عصبیت قوم دی غالب آئی کئی شہادت کئی عدالت کئی گل پوچھنی نہیں کہ پکڑو انہوں تے قتل کرو اے دوئی وری آرڈر پہ دیندا موسیٰ علیہ السلام نو پکڑو تے کہ کرو اللہ دا جی میں پہلی ویری تیرا مقالہ کیتا ہے اس ویری بھی انہیں ہی کرنا سبحان اللہ ایک بندہ آئے شہر دے کنارے وسطی دے اندر رہن والا بندہ ہے جڑے ویلے اس نے گل سنی جو دربار دے اندر فیصلہ ہو گئے کہ اس نو موسیٰ علیہ السلام نو قتل کر دیتا جائے اللہ فرماندا ہے اپنے علاقے وچ وہ دوڑدا آیا ہے میں او دے دوڑن تے بھجن دا بھی قرآن بنا دیتا ہے جا رجل من اقصى المدينة يسعى دوڑدا بندہ آیا موسیٰ علیہ السلام نو کلیاں بلا کے سڑ کے آکھن لگے یا موسیٰ ان الملائکۃ یأتمرون بک لیقتلوک فاخرج اے موسیٰ علیہ السلام اے جتنے دربار والے کبینہ دے ارکان بیٹھے ہیں سارے نے تیرے قتل دا فیصلے تے سائن کر دیتے ہیں تینوں مارنا چاہتے ہیں تے میں کہ پیانا تو نکل جائے شہر نو چھوڑ کے یار اپنی جان بچاونی ضروری ہوندہ ہے اے بے ایمانہ دے ہتھے نہیں لگنا چاہی دا ایک کو تکم دا بندہ نوجوان شان ہے تو اس قوم دے اندر ای ہو جائے بندے نو ای ہو جائے قبطی دے قتل دے بدلے دے اندر ماریا جائے تا چنگا کوئی نہیں یہ تجیڑا جیو جیا مر گیا ہے ای ہو جائے سو کھوتے مر ونجن والوی تیرے جائے بندے نو تے دے بدلے چ نہیں مارنا چاہی دا تیرے جیا بندہ لائق فائق ہوئے امین تے دیانت سچ بولن والا ہوئے بڑا شریف بہادر نوجوان ہوئے تے تینوں اے دے بدلے قتل کر دیتا جائے نہیں لہذا میں کہ پیانا فخرج انی لک من الناصحین مینوں اپنا خیر خواہ سمجھے مینوں اے نہ سمجھے جو میں کوئی حکومت دا کرندہ ہاں تینوں چوری چوری کر کے کڈھنا چاہنا جلا وطن کراونا چاہنا نہیں انی لک من الناصحین جڑا فیصلہ ہویا ہے دربار دے اندر میں تینوں وان کے پہ سنینا یار ہن ایک واری تے شہر نو کندھ کر کے نکل جا غریب بندہ موسیٰ علیہ السلام آکھیا وقت میں اور کیڑے پاسے جاواں یار آئے وقت شہر سنیا مدین والے پاسے ٹر پمنے آ پر میں مدین والا راہ بھی تو کوئی نہیں جاندا حالاں وہی آندی کوئی نہیں اللہ تے آسرا کر کے ٹر پہ اپنا ایک سوٹا شریف نال لے کے سوٹا آسا لمبا ایک مشک چمڑے دی پانی والی اللہ فرماندہ جس ویلے نکلے فخرج منها خائفا يترقب ڈردیاں شہر وچوں نکلے جڑے ویلے نکلے ویندے آن نال اللہ نو آتھے ویندے آن رب نجنی من القوم الظالمین اے میرے رب میرا پروردگارا نجنی من القوم الظالمین اے اللہ سائیاں میں جان کے نہیں ماریا مینوں ظالمہ لوگاں کو محفوظ رکھ لیں اللہ فرماتا فلما توجہ تلقاء
مدینہ جڑے ویلے چل ہاں مدین واللاب دا چہرہ پھر گیا اس ویلے بھی اللہ دے بارے اے یقین رکھ کے وہی دے بیان قالا سا ربی ان یہدینی سواء السبیل کمال ہے بھئی دوب تا اتھے بھی ہے لیکن ادو آدو سارا مالیا نے وچالا چھوڑ دیتا نے اتھے وچالے تو کہیں آن بانا یہ جڑا میرے سامنے لی جا خالی کیوں رکھی ہوئی نے ذرا ان طرح مل ونجو نا آپس مل جاؤ آپس مل ونجو یا پچھلے اگاں آ جاؤ سبحان اللہ اللہ دی رحمت آندھی پہلو سنٹر چیتے تو سنٹر ویلا چھوڑی بیٹھے ہو اللہ فرماندہ سا ربی ان یہدینی سواء السبیل موسیٰ علیہ السلام دعا مگدے ویندیان جڑے رب مینوں باہر لے آندا ہے مینوں آپ سدھے راہ لے جائے گا اللہ فرماندا ہے فلما ورد جڑے ویلے موسیٰ علیہ السلام چل دیاں جھاڑیاں مک گئیاں مہینے دا سفر مک گیا ہے جڑے ویلے جھاڑیاں سامنے کلو ہٹیاں جنگل مکا ہے تے ویکھے ہے یکدم کھلا میدان آ گیا ہے اس میدان دے اندر ایک کنواں پانی دا تے پورے علاقے دی آبادی پوری وسطی دی آبادی اس کھوہ تے آئی ہوئی ہے کوئی گاڑی لے کے آیا ہے کوئی دبیاں لے کے آیا ہے کوئی بھیجاں لے کے آیا ہے کوئی بکریاں لے کے آیا ہے اس کنویں وچوں مل جل کے رل مل کے ڈول کھلچ کے گئے تے ڈول بہت وڈا سارا ہے ہکے ویری چھکے ایک ایڑ نو رجا لینا او ایڑ اللہ پیچھا بہا لینا ہے اپنے جانورانو ول دویاں دے رلے رل کے ولو موقع چھکے ول دوے دا ایڑ پی لینا ہے ول تریے دا ایڑ پی لینا ہے لما ورد مدینہ یہ ویلے مدینہ لے کنویں تے آئے وجدا علیہ امتا من الناس یسکول دیکھیا بہت سارے لوگ اپنے ڈنگراں تے بھیڈاں تے بکریاں تے دبیاں نو پانی پیوا رہے ہیں تے دیکھیا تے دو نوجوان لڑکیاں وجدا من دونہم امرأتین تذودان دو نوجوان لڑکیاں ایک پاسے پریشان ہو کے کھڑی ہیں اپنیاں دنیا تے بکریاں نو سوٹی مار مار کے پیچھا کہی دیا انہاں نو کھوہ والے پاسے نہیں پیاں ونجن دے دیا بڑے حیران ہوئے جو ہر کوئی تا اپنیاں بکریاں وارے نال لے ویندا ہے ایک جو پیچھا ہٹان دیا تے کھودر نہیں پیاں لے کے ونجن دے دیا انہاں دے نال مرد کوئی نہیں آیا ہویا ہونا اس ویلے پوچھن لگے اللہ دیاں بندیاں تنو کے معاملات مسئلہ ہے کہ دکھ دے اندر ہو کیوں نے پیاں گا ونجن دے دیا اپنیاں بھیڈاں بکریاں نو اس ویلے ایڈیاں پریشان کھڑیاں ایک نہیں دوویں کٹھیاں بولن لگیاں قالا تعالی نسقی حتی یسر وابونا شیخ کبیر اے نوجوان پردیسی تینوں شاید اس علاقے دے رواج دا پتہ کوئی نہیں اتھے تے پانی اس نو مل دے جے دے گھر دا کوئی بندہ ڈول چھکاونے چ شامل ہوئے ساڑے نال بندہ کوئی نہیں بھائی اللہ دیتا کوئی نہیں تے پیو بڑھڑا ضعیف ہے
او باہر بکریاں چراون واسطے آ نہیں سکدا اسانو آپ نکلنا پوندا ہے مگر مرداں دے رلے رل کے بھلا اساں کیویں ڈول چھکا سکدی آئے تاں پاسے پاسے پریشان ہمیشہ کھلوتیاں رہنیاں آئے جڑے ویلے اے ڈول وچوں اپنا پانی پیوا تے ول ویندے ساڈے واسطے اے میلا کچیلا تھوڑا جیا چھوڑ ویندے اوہ اپنیاں بکریاں نو پیوینیاں ہیں تے دے لتھے پیچھے ون گھر ولدیاں ہونیاں ہیں ساڈا تا روز دا معمول ہے جڑے ویلے موسیٰ علیہ السلام اے گل سنی اس ویلے بڑا جلال تے غیرت آئی بڑا غصہ آیا موسیٰ علیہ السلام آکھے اچھا چلو ایک لینے آئے آج پانی کون پہلے پیویندا ہے ٹر پے اسے کنویں والے پاسے ٹر پے جویں اوکار کھلوتی دے فاصلے تے آمن والیاں نے ویکھیا ہے ایک نوجوان اچے قد دا ہے سونی سوڈی صحت شکل والا ہے لمبا جہا آسا تے سوٹا بھی نال ہے تے کاوڑیا بھی نال آندا ہے چپ کر کے ایک واری پاسے ہو جاؤ تے لوگوں پوچھو کے چاہندا ہے اے کی ہو جی ہے تے کے آکھنا چاہندا ہے جڑے ویلے آپ ٹردے گئے کہنوں نہیں پوچھیا تے نہ کہنوں دسیا چپ کر کے کلیاں ڈول چایا اس کنویں دے اندر لٹکایا تے ہکے ہاتھ نال چھک کے باہر وگایا اس ویلے کوئی بھی نیڑے نہ آیا انہاں جڑیاں کھڑیاں انہاں نو اشارے نال بلایا انہاں نو آکھیا آؤ میں کھڑا ہی تھائی پانی پیواؤ وینے آئے کہڑا نیڑے آندے غیرت والے نوجوان انج ہوندے دھیاں بہناں کھڑیاں رہن تے مچھ اندر جلے انہاں کہ ہائے ای کون جائے ہکے ہاتھ نال ڈول چھٹیا ہے وہ پیچھا ہٹ کلو وہ سبحان اللہ موحد تے ستھرے کردار والا بندہ ہوئے گل میری توجہ کریا ہے مومن موحد ہوئے تے کردار دا سمجھیں دے پہ ہونا کردار دا پکا ہوئے اللہ دے چہرے تے روب رکھ دیندہ ہوتا ہے انہاں کہ خبردار اے ایمان اللہ کو لگدا ادھر نیڑے نہیں آونا چپ کر کے آئیاں سکون نال پانی پیوایا اجاں دیں کھڑا ہے اگے تا دیں لتھے ویندیاں اجاں دیں کھڑا ہے تے واپس وال گئیاں والد صاحب نو کھڑا کھڑ کے پتہ لگا بھئی دیاں تا گھر آ گئیاں ایوڑ آ گیا نبی نے ہن پوچھا پتر آج تا ویلے نال نہیں آ گئیاں جی آبا جی آج ویلے نال آ گئیاں اچھا تو کیوں پانی کوئی نہیں پیوایا نہیں جی پانی تا آج چنگا چوکھا رج کے پیتا ساڑے انہاں ڈنگراں بکریاں دنبیاں تے واتے کیویں پیتا جڑے جی ایک کوئی پردیسی نوجوان ہا نہ اتھو اللہ دا لباس آئی نہ ساڑے نالو دی کو ساری بولی رل دی آئی کہ لفظ سمجھ آندے آن نہ اتھو اللہ دا کوئی ڈیل ڈول انداز ہا پر ابا طاقتور بڑا ہا امانت داری بڑا ہا طاقت دا کیویں پتہ ہے ای جڑے سارے رل کے نہیں ڈول چھکیں دے اس کلے چھک لیا امانت دار ایڈا بھئی ساڑے کو لوگ گلنا پوچھدا رہے ہے سادر ڈٹھا نس اپنے پیراں در ویتا رہے تے ابا جی وڈی بیٹی آکھن لگی ابا جی یہ پردیسی معلوم ہوندا ہے اینوں شاید کہیں ٹکانے دی لوڑ ہے تے سانو بھی تے شریف بندے دی گھر دا کام کاج اساں کہ تھوڑی باہر نکل کے بکریاں چرے سا تو انہوں چاہیے ہے کہ نہیں انہاں کے پتر چاہیے ہے پر اتھو والے بستی والے تے سارے پڑ کٹ قسم دن میں تا نہیں کہنوں نیڑے آون دیندا اپنے گھر تے تساں پیاں دیوں کو باہر دا بندہ تے شریف ہے تے تانوں سڈ لیا او دا کو ذرا پوچھیے دسیے تے جے گھر رکھن دے قابل ہے سبحان اللہ سیانے بندے سیاں ولی را ولی میں شناست بندے دے کردار دی خوشبو آپ ہی آ ویندی ہے سبحان اللہ ایک آئی کلی سڈن وڈی ابے آکھیا بھئی ہکا بنجے شریف میں دیاں تک کوئی حرج نہیں ایک کی وائیں سکتی بندہ آپ ٹھیک ہوئے کوئی کچھ بھی بگاڑ سکتا دی شریف ہے نا پیو نو اعتبار ہے اس کا پتر تو آپ گلی لگی وائیں نا تو انہوں سڈیا اللہ آتا ہے اس نو اعتبار آئی دیوی ہوتی ٹھیک آئی بندہ بھی میرا ٹھیک آئی لیکن منافق دے روگ دا علاج کون کرے سی
اس واسطے اللہ آدھا ہے میں آپ تعریف چکیتی اس دی قرآن اچ جاءت إحداهما تمشي على استحياء اللہ فرماندا ہے آئی تا ہک آئی نہ دو وچوں کلی آئی مگر تمشی علی استحیاء بڑے شرم حیا نال ٹردی آئی آندی پئی جویں شرم تے حیا سواری ہووے تے اس دیاں لگاماں اے دے اپنے ہاتھ دے اندر ہوویں ان طرح شرم دی گھوڑی تے سوار ہو کے آندی پئی آئی جڑے ویلے آئیے او آون والا او پہلے اللہ نو کے بیٹھا تھا ککر دے درخت دے نال ٹیک لا کے جندے کولو آئیے او نوجوان پہلے کے بیٹھا دائی تے کئی نو بیٹھا دائی او نوجوان بیٹھا تھا رب انی لما أنزلت إلي من خير فقير اے میرے ربا انی لما انزلت إلي من خير فقير اے اللہ میں فقیر ہاں تو میرا داتا تے میرا سخی ہے اے اللہ میں منگتا تو میرا غوث تے فریاد راسے میں سائل تے سوالیاں تو میریاں جھولیاں پھرن والا ہے میں نو آج بڑی ضرورت ہے ربا میں تھکا بھی بیٹھا آون ویلے جڑے لے آندے پیا نا جنگل وچ ایک واری پیٹ درد اٹھیا بھوک دی وجہ تو پیٹ درد ہویا سوچیا بھائی کیا کرا ہے درد ہی بڑا ہے کھامن دی بھی کوئی شاید اللہ دا میں دل وچ الہام چپایا بھائی او فلاں بوٹی جڑی ہے نا او نکھا اے علاج ہے انہاں او شکل علی بوٹی لبھی وہ چبا تے جلے 2-4 پتے ہی کھا دے تو بالکل آرام آ گیا وقت جلے واپس پہ آندے آن نا واپس 10 سال تو بعد وقت اسے جگہ تو تے ول پیٹ ایک درد پیا کئی دن ہو گیا چل دے ہیں سفر کر دے ہیں سوچے ہاں اس ویری تو میں نے پتہ ہے فلانی بوٹی علاج ہے اس ویری تو پتہ ہے کہ تو پتہ کوئی نہیں ہن پریشانی علی گل ہی کوئی نہیں وہ بوٹی پٹی تے 2-4 پتے چبا کے کھاتے درد اگے نالو زیادہ ہو گیا تھوڑے جے پتے ہور کھاتے درد اگے نالو زیادہ ہو گیا ہون تا رسول آن وہی آن دی آئی سدھا اللہ نو آکھر لگے اللہ سائیں ہے بوٹی اوہ نہیں اللہ کے بوٹی تا اوہ ہے جنے وقت آرام کیوں نہیں آیا جنے حکیم ہو رہے اگے میں نو آکھے آئی ہون آپ کھا دیئے یہ بوٹیاں شوٹیاں جے اثر کوئی نہیں ہوندہ اثر تا میں پہنا اثر کون پہندا ہے اللہ اکبر کہیں شاید وچ بھی کوئی اثر نہیں شفا ہے یہ جی فلانے مرض دی دوا ہے یہ فلانی ہلاکت ہے کئی شے بھی کوئی نہیں سوائے اللہ دے امر دے جو کچھ بھی ہوندہ ہے اللہ اپنے امر نال خود دی اثر پا دیندہ ہے اللہ اکبر دیانت دار شریف ہون کی ہو جائے اللہ میں نے بھوک لگی جڑے اچھے لوگ ہوندن شریف لوگ ہوندن بھوک لگے پیاس لگے غریبی آوے تکلیف آوے کوئی ضرورت آوے اپنے کو لکاشا نہ ہوئے دوئے کسے دی جیب نہیں کٹیں دے دوئے کسے دی چوری نہیں کریں دے دوئے کسے دا سن دوئے کہیں دا حق تب بہن وڈے حق دی گالی نہیں اکثر ایک بیماری ایک جٹاں چپائی وئی دی کہ یہ جی بیماریاں جڑیاں صرف مولویاں چاہتی ہیں مخصوص ہوتی ہیں وہ دسانو پتا سا تو کیوں دساں کہ ایسیاں بیماریاں جڑیاں صرف جٹاں چاہتی ہیں
کئی ایسیاں بیماریاں جڑیاں باقی غریب طبقے چ ہوندیاں، جٹاں چ ایک بڑی بیماری ہوندی ہے، اساں بھی ویکھیا ہے ماحول بھئی اس لیے حلوہ آوڑن نا تے بننے سیدھے کرنے، نال والے بننے دا بھی ایک گیٹھ کپ لینی، پتہ نہیں اتھے رواج ہے کہ نہیں، ساڈے بلوچاں تے بڑا جس لیے اگلے دے بننے دے نالوں نال ادھا تھوڑی جہا تلکا کے اپنے پاسے رلا چھوڑیا۔ گل سنو، مسلمان ہو نا، مسلمان ہو نا، سارے ہاتھ کھڑا کرو جڑے مسلمان ہو، انہیں ہاتھ کھڑا رکھو۔ اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا من غیر منار الارض، جس بندے نے زمین دے نشانات دے اندر وعدہ گھاٹا کیتا او دے گل وچ خدا دی لعنت دا توقع، اور سیطوقون قیامت والے دن یہ بے ما غلہ جیڑا کچھ بھی کہیں دا حق مارے ہونا ہے، اللہ او دا توق بڑھا کے او دے گلے لٹکا دے سی قیامت والے دن۔ یہ معمولی جہا نہیں، دنیا دے لحاظ نال تے معمولی جہا نا، کسے دا چپا ایک زمین اپنے نال رلا لینا، بننا کپ لینا، لیکن اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جس نے نشانات نو تبدیل کیتا، وعدہ گھاٹا کیتا، کسی دی کپ لئی زمین، اس تے اتے خدا اور اللہ دے رسول دی لعنت ہے۔ یہ سچا تے کھرا بندہ ہے۔ بھوک لگی جی لگی، نیندر آئیے بڑا تھکو ہویا، میں تا آئیے تھکاوٹ بڑی ہے، ٹکانا چاہیے ایک جگہ مکان گھر بھی چاہیے تے روٹی بھی بھوک تو لگی ہے۔ اللہ آدھا ویکھو کتنے سوال ہیں، میں سارے سوالاں دا ہکو جواب دیتا، اسے جواب وچ روٹی بھی آ گئی تے روٹی پکاون والی آ گئی۔ آن کے آدھی اِنَّا بِي يَدْعُوكَ لِيَجْزِيَكَ أَجْرَ مَا سَقَيْتَ لَنَا۔ توجہ ہے، تھکے تو نہیں نا؟ اِنَّا أَبِي يَدْعُوكَ لِيَجْزِيَكَ أَجْرَ مَا سَقَيْتَ لَنَا، میرا ابا تینوں سدیندا ہے، جڑی نیکی ساڈے نال کیتی ہے اودا بدلہ دیندا ہے۔ او نیکیاں دے بدلے لویندن کے نہیں لویندے، نیکیاں دے بدلے لائے لویندن پر منگیندے نہیں۔ اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا سوال نہ کریں کہ آپ کو کوئی ہدیہ یا تحفہ دے وے تو واپس بھی نہ بلائیں۔ سمجھ آئے گئی؟ ہن او آپ آن کے آدھی بھئی اِنَّا بِي يَدْعُوكَ لِيَجْزِيَكَ أَجْرَ مَا سَقَيْتَ لَنَا، ساڈے نال جڑی نیکی کیتی ہے یو جوانا، میرا ابا تینوں پیاس دیندا ہے، تینوں نیکی دا بدلہ دیونا چاہتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سوچیا اے جڑا میں اللہ کو منگدا بیٹھا ہاں، اللہ نے لگدا ہے میرے سوال دا جواب بھیج دیتا ہے۔ فرماویں لگے چل اللہ دی بندی میں تیرے نال چلنا، مگر تو میرے سامنے نہیں ٹرنا، میرے پیچھے ٹرنا ہے۔ سامنے ٹرے تو تیرے وجود دے اتے میری نظرہ بار بار پندیاں راسن تے میرے نزدیک گل جائز کوئی نہیں، تو میرے پیچھے ٹرنا ہے، ول جڑے پاسے مڑنا اسی ادائی تو دسی رہے، میں ادائی گلی دے اندر مڑ جاواں گا، میرے اگوں ٹرن دی تینوں اجازت کوئی نہیں۔ اللہ نے انج کیتا ہے، موسیٰ علیہ السلام نے تے اپنے حیا دی وجہ تو انہوں پچھو ٹوریا ہے۔ اللہ دا میں وفا دی وجہ تو اسے عورت نو ساری زندگی ادھے پیچھے ٹور دیتا ہے۔ ایک نے حیا کیتا ہے تے دوسرے نے وفا دیاں مثالاں قائم کیتیاں۔ اللہ آتا ہے جڑا حیا کریندا ہے میں اوتے نال وفا کریندا ہونا۔ جڑے ویلے آئے او بزرگ دے سامنے جڑے ویلے اپنی گل سنائیے، قصہ لیل قصصا، ساریاں گلاں سنائیاں، انج طرح میرے کولوں بندہ مر گیا جناب، انج طرح میں اتنے دن دا نکلے ہویا مصر دے وچوں، میں فلانے خاندان دا ہاں، میں فلانے نام والا ہاں، میری فلانی نسل میں فلانے ٹبر دا ہاں، تے نسل بڑی اچھی آئی موسیٰ علیہ السلام دی۔ جڑے ویلے اپنا تعارف کرایا ہے، اگوں بیٹھے ہوئے جڑے ہاں
جوان بزرگ سمجھ گئے اے اعلیٰ نسل دا بندہ کون ہے. اس ویلے آکھن لگے یار تینوں بھی ضرورت ہے تے مینوں بھی ضرورت ہے, مینوں بھی ایک نوجوان گھر دے تھندیاں واسطے چاہیے, تینوں ٹھکانا چاہیے تے روٹی پانی چاہیے. میں بھی کرے نہیں آئے کہ سودا کر لینے آئے, میرا ارادہ ہے تیرے جینے ایک نوجوان اے دو میریاں تھی ہیں ارید ان کے حق اہدبنا تیہاتین انہا دو وچوں جیڑی نال تو آنا میں تیرا نکاح کر دینا, مگر شرط میری یہ ہونی ہے جو میریاں 8 سال بکریاں چرائی سے اگر 10 سال چراویں فمن اندکا تیری اپنی مہربانی ہے, مگر میری گل ہے جو 8 سال حق مارے میری دھی دا حق مار ہو گیا. 8 سال تو بکریاں دیا چراونیاں تے کھائی رہنا ہے, 8 سال دے اندر میری دھی نو میرے شہر وچوں باہر لے کے کوئی نہ وئی سے جڑے ویلے مدت حق مار پورا ہو جائے گا اس ویلے تو جانتے تیری بیوی جانے تے اولاد جانے. اللہ فرماندا ہے جڑے ویلے موسیٰ علیہ السلام نے ان بھی ضرورت تھا تے انہاں معاہدہ کر لیا ہے, اس ویلے آکھن لگے واللہ علی ما نقول وکیل. اچھا نوجوانا تیرا میرا اے معاہدہ پک گیا, ساڈیاں گلاں دا ضامن اللہ آپ ہو گیا. اس لئے لکھیں دیاں کوئی نہ آنوندیاں, اللہ نو ضامن چ بنایا ہے. تیرا میرا معاہدہ ہو گیا 8 سالاں دا, 10 سال کرے سے تو تیری مہربانی ہے, ساڈا رواج تا اس علاقے دا 10 سال ہے. میں تینوں 8 تاں آکھن مسافر سمجھتے میں تاں آکھے میں میرے زیادتی پیا کریں لے, میں تینوں 2 سال آپ چھوڑیں تے جے 10 پورے کریں تو تیری مہربانی. تو توڑا کیا خیال ہے موسیٰ علیہ السلام 10 کیتے اس کے 8؟ ہاں کیونکہ شریف ابن شریف کریم ابن کریم کو توقع ہی ہو سکتی ہے, نسلی لوگوں کا لو اچھائی دی توقع ہوندی نا تا اللہ دا ہے. فلما اتمہا فلما قضا موسیٰ الاجل سار بأہلہ. رات دا ٹائم دہنو چلے ہاں جڑے ویلے 10 سال پورے ہو گئے, اس ویلے 10 سال پورے ہون دے بعد موسیٰ علیہ السلام نے ٹائم تو ہو گیا 4:45 ہو گئے, نماز کوئی نہیں پڑھو. اچھا قسم چاہتے آپ والی ٹائم ہے سبحان اللہ. او یارو موت دے تا ایک لازے دا پتہ کوئی نہیں. عمر بن عبدالعزیز آکھو رحمت اللہ تعالی بڑے ہان تا بنو امیہ دے بڑے عادل حکمران. انہوں نے کسی آکھے جی اس عید دے موقع تے بچے جو تقاضا پہ کریں دیں آدھے پہن اسا پھیرنی پکاونی ہو حلوہ ہوندہ ہی وچ پاک بیدام تے پستے تے او انہوں دا علاقے دا تے اس ویری عید دے موقع تے بالا نو بنا کے دے انہوں نے آکھے میرے کول تا شے کوئی نہیں. انہوں نے آکھے تے بیت المال ہی چو لے لے, انہوں نے آکھے مسلمان ہے دے مال ہی چو کیوں لے لے جنہیں جی ادھار لے لے. انہوں نے اگلے سال بھرے آئے چاہ کہ آپ بیت المال دا نگران پہ آدھا ہے جنہیں جی میں دینا میں کہنو دسنا ہے تو اگلے سال چپ کر کے ریٹرن کر دیا ہے. انہوں نے کہا پہلو تو میں نے کاغذ لکھ دینا جو میں اگلے سال توڑی جیندہ رہا تھا. ایہان متقی لوگ انہوں نے نہیں بنا کے دیتا وہ پھرنی جی بالا نو. انہوں نے کہا موت دا کوئی پتہ نہیں, میں آج تیرے کو 1000 دینار ادھارا مسلمانہ دا چاہ لواں کال نو برے تھی کون. سبحان اللہ نہیں آکھنا مطا کہ اللہ دے راہ تے چوانی دیونی پوے. ہوئے 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 سارے کماند کلیاں چوپ گئے ہو کدی کہیں اس کا سانو گنا چپاڑ دیتا گا. سبحان اللہ حالت شاکر تے چپیندہ رہا مجھ لگے گا. جلے واپس چلے ہن بیوی صاحبہ نال بکریاں اپنے حصے دیاں 2 ہی تو بہنا ہن دو گئیاں بکریاں وہ بھی حصے دیاں نال چھوٹا شریف بھی نال تورے تے عام جڑا شاہراہ آندی آئی نا مصر نو تجارتی قافلیاں واسطے بنی ہوئی او تے نہیں آئے. ان تے سیدھا سا وہاں مصریاں نو کہیں دسنا میرے اپڑن تو پہلے تے راہ چ مینوں اگلے گرفتار کر لے دے. انج نہیں او پہاڑاں وچوں ندی نالیاں جنگلاں وچوں دوہا راہ لے کے وٹا کے
رات پہ گئی سردیاں دی رات سیالہ ہے تے رات بکریاں چ بہائیاں بیوی صاحبانو فرمان لگے ام کسو انی آنست نارا ذرا ٹھہرو ہی تھائی مینو اگبل دی نظر آئی میں ونیا تے اگ لے آؤں یا وال تھے کوئی اگ بالنا نہ بیٹھا اسی موتے کلو راوی اگلا پوچھ لئی سن او آجے دو النار ہدا یا وال میں اگ چالے آسان لعلکم تستلون سیک لئی سائیں اگ اللہ فرماندہ ہے تو اگ لویڑا میں تینوں نبوت دا تاج پواونا ہے اصل کم واسطے جڑے کم واسطے میں تینوں تیری ماں کو پہلے جدا کیتا ول فرعون دے محل چ لے گیا ول تیری ماں نال تیری ملاقات کرائی آئی ول تینوں اپنے دشمن دے گھر پلوایا وت بہانے نال تینوں مصر چ باہر میں بھیج دیتا آئی ول میں تینوں واپس لئی آنا اپنے اصل پروگرام واسطے میں او کم اصل وچ تیرے کولوں کراونا جڑے ویلے آندے پئے اس ویلے آواز پئی آندی تے اگ پئی بلدی جڑے ویلے اگ بلدی ویکھی اسے پاسے ٹر پئے فلما اتاها نودیا من شاطئ الواد الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة أي يا موسى إني أنا الله رب العالمين ایک اور بات کو سبحان اللہ اللہ فرماندا ہے رات دا اندھیرا ہوئے جانو بجھو بھی کوئی نہ ہوئے تے کلا بندہ ہوئے تے کوئی آواز او دا نہ لے کے سڈے کدی تجربہ ہویا کہیں جنگل چ کلے ہو اتفاقاً کسی سڑک تے کسی چوک تے اندھیرا کوئی جانو کول کوئی نہیں تے ایک آواز پئی آندی تہاڈا نہ لے کے سڈیندا کلا حیرانی ہوندی تعجب دا مقام ہے بلکہ خوف زدہ اتھے کون ہے میں نو جانا نالا جڑا انیرے چی میں نو سنجاتی کھلا میرا نام لے کے سڈیندا کھلا یہ کون ہے کوئی دشمن ہے سجونے کون ہے مگر او آواز کے پیا دی یا موسیٰ انی انا اللہ میں مخلوق وچوں نہیں میں مخلوق دا خالق اللہ بول رہے ہوں جڑے اللہ نو سدے دیا نکلے آئے مصر وچوں جڑے اللہ نو سدے دیا ہے اس کی کردی چھاں تلے بے کے سدے نارے آئے جسے اللہ نال یاریاں لائیاں نہیں جنو اگے سندہ رہے ہو دے کمال اجو دیاں گلاں سن اپنے کناں نال اچھا یہ اللہ پہ بولیندا ہے اچھا جی آواز درخت وچوں پئی آندی بولن اللہ کتھائیں بیٹھا ہے ایتھے تساں بولو موبائل کان نال لا کے تے لندن وچ دوست بیٹھا ہے پہ تو السلام علیکم آواز تا او تے کتھوں پئی نکلدی موبائل وچوں نا تے بندہ ویکھتا نہیں نہ بڑے ہویا بندہ تا کتھے بیٹھا ہے ایتھے بیٹھا ہے وہ آواز نکلن دا مخرج ہے اللہ نے درخت نو آواز نکلن دا ایک مخرج ایک میک ایک سپیکر بنا دیتا ہے آپ اللہ کے تھے ہاں جی آواز بیان دی انی انا اللہ میں اللہ میں رب العالمین فاخلعن عليك إنك بالواد المقدس طوى وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى إنني لا إله إلا أنا فاعبدني
واقم الصلاۃ لذکری، اے میرا بندہ میں تیرا رب ہاں، تو میرا بندہ، میں تینوں نبوت دیندا پیا تا پیا کرے نا، میری نبوت دے اعلان دا پہلا سبق ہے اننی انا اللہ لا الہ الا انا، پوری کائنات دا حاجت روا میں کلا، مشکل کشا میں کلا، دیاں دیون والا میں کلا، پتر دیون والا میں کلا، روڑن والا کلا، رواون والا کلا، ہساون والا کلا، پیدا کرن والا کلا، مارن والا کلا، اٹھاون والا کلا، بہاون والا کلا، جیواون والا کلا، مارن والا کلا، علم غیب رکھن والا کلا، جن پہ جان دا مالک میں اللہ، میں روزی رسان دا مالک اللہ، حاضر ناظر اللہ، عالم الغیب اللہ، او میاں دانے دیون والا اللہ، او جھولیاں خالی کرن والا اللہ، اگے پیچھے سجے کھبے اتے تلے دیکھن والا اللہ، او بندے دے ہر حال کولو، ہر اوجے کمال کولو، ہر قولو مقال کولو، ہر جواب و سوال کولو، ہر یاول و بحال کولو، باخبر رہن والا اللہ، سمندرہ دے پیٹ دے اندر، مچھلی دے پیٹ دے اندر، دیکھن جانن سنن والا اللہ، او کھو دے اندر ڈٹھے ہوئے یوسف دیاں آسا پجاون والا اللہ، مصر دیاں مڈیاں وچ وکن والے نو تخت مصر دا مالک بناون والا اللہ، اور ریگستان دے اندر نوح دا بیڑا تراون والا اللہ، 120 سال والے زکریا دی جھولی پتر نال بھرن والا اللہ، بغیر اسباب دے بغیر خامد دے مریم دی جھولی وچ عیسیٰ پاون والا اللہ، اللہ فرماندا ہے میں اننی اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقم الصلاۃ لذکری۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔